بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث شریف کی کتاب ہے زاد الطالبین، جس کا ہم من کلام رسول رب العالمین کل ما فیہ مقتبس من مشکاۃ المصابیح، کتاب کا نام ہے زاد الطالبین۔ زاد کہتے ہیں سفر کے انتظام کو، سفر میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، سفر کا جو سامان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زاد۔ زاد الطالبین، طلبہ، طالبن کی جمع ہے طالبین۔ حالت جری میں ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس لیے طالبین آیا ہے۔ طالبن کی جمع ہے طالبون، طالبین۔ زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، طلبہ اعظام کے لیے زاد راہ ہے۔ کیا ہے زاد راہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے کچھ۔ یہاں پر ایک چیز بتانے کی جانب اشارہ کیا ہے مصنف نے، جو اس کا نام رکھا زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین۔ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ زاد راہ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز سفر میں کام آتی ہے۔ مان لیجئے جب ایک آدمی سفر کرتا ہے تو وہ اپنے کھانے کے، اپنے پینے کے اور اپنے آرام کے سامان کو ساتھ لے کر چلتا ہے تاکہ سفر میں کام آئے۔ تو کلام کو زاد کیوں کہا گیا ہے؟ زاد راہ کلام کو، بات کو کیوں بتایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، جس طرح سفر میں کام آنے کی چیزیں مادیات کے قبیل سے ہوتی ہے، یعنی اشیاء جو انسان کے کام آتی ہے، اسی طرح ہی ایک چیز سفر میں کام آنے والی وہ نصیحت ہے، بزرگوں کی، اکابرین کی باتیں ہیں، رہنمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ بڑے لوگ جب کسی آدمی کو سفر پر رخصت کرتے تھے تو اسے بہت ساری نصیحتیں بیان کر کے بتا کر رخصت کرتے تھے، جیسا کہ کسی سے کچھ مت کھانا لے کر، کہیں کوئی چیز گری پڑی ہو تو اسے مت اٹھانا، اس طرح بہت ساری چیز بزرگان دین یا ماں باپ اپنی اولاد کو بتا کر بھیجتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی۔ اسی طرح ہی اسٹیشن وغیرہ پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز گری ہوئی اگر نظر آئے تو اسے مت اٹھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان دینے والی چیز ہو، اس کے بارے میں فوراً اطلاع کرے۔ تو یہ سب زاد راہ ہوتی ہے، تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ کلام جو ہوتا ہے، نصیحت جو ہوتی ہے، وہ بھی زاد راہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے زاد الطالبین، طلبہ کے لیے زاد راہ۔ کس چیز میں سے کیا چیز دی جا رہی ہے زاد راہ کے طور پہ؟ تو وہ ہے رسول رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے رسول کے کلام میں سے کچھ۔ یہ تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، حالانکہ اس طرح کی عبارتوں کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے جس کا ترجمہ سب کو معلوم ہو۔ اس کا پڑھیں گے اللہ پاک کے رسول کے کلام میں سے کچھ چیزیں طلبہ کے لیے زاد راہ ہیں۔ آگے ایک عبارت اور دی ہے جو اشارہ کرتی ہے اس چیز کی طرف کہ اس کے اندر جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ تمام کے تمام مشکات المصابیح، جو حدیث شریف کی بہت معتبر ایک کتاب ہے، اس میں سے منتخب کی گئی ہے۔ کل ما فیہ مقتبس من مشکات المصابیح، یہ تمام باتیں یا یہ تمام چیزیں یا یہ تمام کلام، ما جو ضمیر ہے اس کا اشارہ آپ کسی بھی مناسب چیز کی طرف کر سکتے ہیں، حدیث، بات، یعنی یہ تمام احادیث جو اس میں ہے یہ مقتبس ہے، یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقدمہ ہے یہ۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں عزت بخشی تمام امتوں پر۔ اب آگے بتا رہے کہ عزت کس وجہ سے بخشی؟ اس شخص
کی رسالت کی وجہ سے، اس شخص کے رسالت کی وجہ سے جس کو خاص کیا ہے من بین الانامی، تمام مخلوقات کے درمیان میں سے، تمام مخلوقات میں سے جس کو چنا ہے، خاص کیا ہے بجوامع الکلمی، جامع کلمات کے ساتھ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں عزت بخشی تمام امتوں پر، اس شخص کو رسالت عطا کر کے جس کو خاص کیا ہے تمام مخلوقات میں جوامع الکلم کے ساتھ، وجواہر الحکم، اور حکمتوں کے جوہر کے ساتھ، حکمتوں کے جوہر کے ساتھ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہو ان پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کے صحابہ پر، وبارک، اور اللہ برکت فرمائے، وسلم، اور سلامت رکھے، صلی اللہ، جب تک کہ زبان گفتگو کرتی رہے اس کی تعریف کا، جب تک کہ زبان بولتی رہے اس کی تعریف اور قلم لکھتے رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرمائے۔ اما بعد، بہرحال بعد کے بعد محذوف ہوتا ہے، جیسا کہ آپ ہر کتاب کی تمہید میں شروع میں پڑھتے بھی ہے، اما بعد الحمد والصلاۃ، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا کتاب وجیز منتخب من کلام الشفیع العزیز، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد تو یہ مختصر سی کتاب ہے، وجیز میں نے مختصر سی، منتخب جو چنی گئی ہے، جو انتخاب کی گئی ہے، من کلام الشفیع العزیز، بزرگ و برتر شفاعت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں سے کچھ، اقتبسته من الكتاب اللامع الصبیح المعروف بمشکات المصابیح، میں نے اس کو منتخب کیا ہے اس کتاب میں سے جو روشن و چمکدار ہے، جو معروف ہے مشکات المصابیح کے نام سے، وسمیتہ زاد الطالبین، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے زاد الطالبین، زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، الفاظہ قصیرۃ، اس کتاب کی خصوصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی حدیثیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہے جن کے الفاظ تھوڑے ہیں، ومعانیہ کثیرۃ، اور معانی زیادہ ہے۔ مقصد بھی اس کتاب کا یہی ہے کہ جو ابتدائی طلبہ ہے، جو ابتدائی جماعتوں کے طلبہ ہے، ان چھوٹی چھوٹی احادیث کو بطور اقوال ذری حفظ یاد کر لیں۔ اسی کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں، الفاظہ قصیرۃ، اس کے الفاظ تھوڑے ہیں، ومعانیہ کثیرۃ، اور اس کے معنی بہت زیادہ ہے۔ یتنظر بہ من قرأہ وحفظہ، روشنی، یتنظر بہ من قرأہ وحفظہ، آباد ہو جائے اس سے وہ شخص جو اس کو پڑھے اور جو اس کو حفظ یاد کر لے، وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَسَهُ وَسَمِعَهُ، اور خوش ہو جائے اس کے ذریعے وہ جو اس کو سیکھے، جو اس کو پڑھے اور اس کو سنے، جو اس کو درس دے اور جو اس کو سنے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو حفظ کرتا ہے، وہ بھی شخص آباد ہو جائے۔ مصنف علیہ الرحمہ، مصنف یہاں پر دعا دینا چاہ رہے ہیں اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو، بتا رہے کہ آباد ہو وہ شخص، اس کتاب کی برکت سے آباد ہو جائے وہ شخص جو اس کو پڑھے اور جو اس کو حفظ یاد کرے، اور خوش ہو جائے اس کتاب کی برکت سے وہ جو اس کا درس دے اور وہ بھی جو اس کو سنے، یعنی استاذ، اور یہاں سے طالب علم۔ ورتبتہ علی بابین، اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے دو بابوں پر، اور میں نے مرتب کیا ہے اس کتاب کو دو بابوں پر، تاکہ نفع ان دونوں بابوں کا عام ہو جائے، پہنچ جائے دونوں دارین میں، دنیا اور آخرت میں، تاکہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں پہنچے۔ واللہ اسأل ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ وہ اس کو بنا دے
کہ وہ اس کو کر دے خالص اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کریم کے لیے قبول فرما لے۔ اور میں اللہ سے دعا فرما رہا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالص اپنی ذات کریم کے لیے قبول فرما لے، اس کو خالص کر لے اپنی ذات کریم کے لیے۔ وَسَبَبًا لِدُخُولِ دَارِ النَّعِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سبب بنا دے جنت میں داخل ہونے کا۔ دار النعیم یعنی عیش و راحت کے گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ عیش و راحت کا گھر وہ کیا ہے؟ جنت۔ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اور عظیم ہے، فضل والا ہے اور عظیم ہے۔ چاہے تو یہ جو عظیم ہے اس کتاب کا یہ مقدمہ ہو گیا جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے اندر مصنف علیہ الرحمٰن نے شروع میں اللہ کی تعریف بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اولاد پر درود بھیجا۔ اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے اور یہ رسالہ حضور کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس کو انتخاب کیا ہے مشکوٰۃ المصابیح سے۔ مشکوٰۃ المصابیح جو ایک کتاب ہے اس میں سے کچھ احادیث چھانٹی ہے اور ان کو اکٹھا کیا ہے، اور میں نے اس کتاب کا نام زاد الطالبین رکھا۔ پورا نام ہے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین۔ اس کی نوعیت کس طرح کی ہے کہ اس میں الفاظ احادیث جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن ان کے معنی بہت بڑے بڑے ہیں، بہت زیادہ ہے، معنی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے آباد کر دے اس شخص کو جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو حفظ کرتا ہے۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے اشارہ دیا ہے اس بات کی طرف کہ اس کتاب کو جو ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا جائے۔ من قرأہ و حفظہ، ان دونوں الفاظ کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ مصنف یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کتاب کو حفظ بھی کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر کہا گیا ہے، جو حدیث حاشیے کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھے اس شخص کو جس نے میری گفتگو کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، اس کو حفاظت کیا، اس کو حفاظت سے رکھا اور پھر اس کو پہنچا دیا، ادا بھی کر دیا، یعنی دوسروں تک پہنچا بھی دیا۔ تو یہی الفاظ حدیث سے، کیونکہ حضور کا بھی بتانے کا جو مقصد ہے یہ والی حدیث سے وہ یہی ہے کہ اس حدیث پاک کو جو ہے سن کر اسے یاد رکھا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، اس تک اس بات کو پہنچا دیا جائے، اس کے بارے میں یہ حضور کی دعا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کو حضور دعا دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور کامیاب فرمائیں گے، آباد فرمائیں گے، وہ آباد ہوگا۔ اسی طرح ہی آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش بھی کرے اس آدمی کو جو اس کو پڑھاتا ہے اور جو اس کو سنتا ہے، اور یہ دعا دی ہے انہوں نے کہ اللہ جو ہے خوش رکھ کر دے اس کے ذریعے ان کو جو اس کو پڑھاتے ہیں اور جو ان کو سن رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر تمام مصنفین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی تصنیف کو فخر اور تکبر کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کا اعتراف مصنف نے یہاں اس عبارت کے اندر کیا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو اپنی خالص اپنی ذات کے لیے قبول فرما لے اور جنت میں جانے کا سبب بنا لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عظیم مغفرت کرنے والا ہے اور بہت بڑے فضل اور کرم والا ہے۔